بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں بہت تفصیل کے ساتھ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زنا کا سدباب کرتا ہے، اس فحش برائی کا جو معاشرے میں بہت عام ہو گئی، اس برائی کا سدباب کس طرح کرتا ہے کہ گھروں میں بغیر اجازت داخلے کی ممانعت اور مردوں کو غض بصر کا حکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن عورتوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے، حکم دیتا ہے مومن عورتوں کو کہ خواتین بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، جس طرح مردوں کو اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن مردوں کو جتنی سختی سے اس کا حکم ہے، عورتوں کو اس معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے، جس کا ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حبشیوں کا تماشا ہونے والا تھا مدینہ کے پچھلے حصے میں، تو آپ نے خواہش کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تماشا دیکھنے کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھہر کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت دیر تک یہ تماشا حبشیوں کا دیکھتی رہی۔ ایک اور روایت، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ جب مطلقہ ہو گئی، ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدت گزارنے کے لیے پہلے کہا کہ ام شریک انصاریہ کے گھر میں جا کر رہو۔ پھر بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ام شریک انصاریہ کے گھر تو بہت سارے مرد
آتے جاتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابن مکتوم نابینا ہیں، تم ان کے گھر میں جا کر رہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین مردوں کو دیکھنے سے، خواتین کا مردوں کو دیکھنے سے اتنا فتنہ نہیں ہوتا جتنا مردوں کا خواتین کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ ازواج مطہرات ٹھہری ہوئی تھی کہ ابن مکتوم دور سے نظر آ رہے تھے، ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، وہ نابینا صحابی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا صحابی ہیں، ہم ان سے کیوں پردہ کریں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی غض بصر کا حکم ہے، اور وہ اگر نظریں نیچی رکھیں، اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ نظریں نیچی رکھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ جیسے اگر کوئی نوجوان آ رہا خوبصورت، تو ایسا نہیں سوچنا کہ چلو اسے دیکھتے ہیں بار بار کتنا ہینڈسم ہے، چلو بار بار اس پر نظر جاری گھور رہے ہیں کسی نوجوان کو، کالج کی لڑکیاں، یا پھر اگر برقعے میں بھی اگر جا رہی، باپردہ ہے ہم تو، لیکن برقعے میں جاتے ہوئے بھی ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، ہر آتے جاتے مرد کو گھور رہے، تو اس طریقے کی ممانعت ہے۔ اور اس کے علاوہ موبائل فون میں، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی مردوں کے لیے بھی یہ بات آئی تھی، موبائل فون میں یا انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، اور رسالوں میں، اخبارات میں ہاں السلام علیکم، بھیجی نا میں آپ کو، ہاں اس پہ کلک کرنا، اس پہ کلک کرے تو آن ہوتا۔ جی جی حفاظت میں یہی آتا ہے کہ عورتوں کا جو چھپانے کے حصے ہیں، ستر کی جگہ ہیں، یعنی عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے، سوائے اس کے چہرے اور دونوں ہاتھ کلائیوں کے تک۔ یہ اس کو چھوڑ کر اور عورت اپنے پورے جسم کی حفاظت کرے، اپنی ستر کی جگہوں کو کسی کے سامنے سوائے شوہر کے کسی کے سامنے اپنی ستر کی جگہوں کو نہ کھولے۔ صرف ننگی ہونا اس کا مطلب نہیں ہے، جیسے باریک کپڑے پہننا، چست کپڑے پہننا، اس کی بھی بہت زیادہ ممانعت ہے۔ جیسا اس سے پہلے آئے تھے لباس کے شرعی احکام میں یہ باتیں آ گئی تھی کہ اس کی ممانعت ہے باریک کپڑے پہننا، چست انتہائی ٹائٹ کپڑے پہننا جس سے جسم کے خد و خال ظاہر ہو جا رہے، ہر چیز ظاہر ہو جا رہی، جینز پہننا، ٹی شرٹس پہننا، یا بہت ٹائٹ کپڑے پہننا، یا اتنے باریک ململ کے کپڑے یا نیٹ کے کپڑے جس کے اندر سے ہمارا جسم جھلک رہا، تو یہ بھی ننگے ہونے میں ہی، برہنہ ہونے میں ہی یہ باتیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا باریک کپڑے پہن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ نے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو اس طرح کے باریک کپڑوں سے دکھاتی پھرے۔ محترم ماؤں اور بہنوں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، اپنے جسم کے ستر والی جگہوں کو چھپانا، اور اس سے بچنا، یعنی زنا سے بچنا بہت ضروری ہے عورت کے لیے بھی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، اس کا مطلب یہ زینت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو فطری زینت ہوتی ہے، یعنی قدرتی زینت ہوتی ہے، اور ایک اختیاری زینت ہوتی ہے۔ فطری زینت میں جیسے ہماری رنگت ہے، جیسے ہمارے خد و خال ہے، ہائٹ ہے، یا پھر موٹے ہے، کوئی دبلے ہے، یہ چیزیں تو ہم چھپا نہیں سکتے۔ یہ چیزیں اگر خود بخود، جیسے ہم اگر برقع پہن کر بھی نکلے تو یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی، تو اس کے بارے میں کہا گیا
کہ اگر خود بخود جو ظاہر ہو جانے والی زینت ہے اس کو چھوڑ کر ہر طریقے کی زینت غیر محرم کے سامنے، دوسرے مردوں کے سامنے دکھانا اور اس کا اظہار کر لیتے پھرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے اگر ہاتھوں میں رنگز وغیرہ پہن لیے، مہندی لگا لیے، یا پھر باہر نکلے تو اس کا عورت کا رنگ ظاہر ہو رہا ہاتھوں کو دیکھ کر، پیروں کو دیکھ کر، یا پھر ہائٹ سمجھ میں آ جا رہی ہے عورت کی، تو یہ الا ما ظہر منہا میں آتے ہیں کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. باقی رہی اختیاری زینت، خواہ مخواہ کے بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے اور تنگ اور چست لباس پہن کر اپنے جسم کے تمام حصوں کو نمایاں کرتے ہوئے راستوں پر سے گزرنا، ایسی محفلوں میں جانا جہاں غیر مرد آتے جاتے ہیں، اور ایسے بازاروں میں، مالز میں اس طریقے سے جو ہے بےہودے طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے جانا، یہ اور میک اپ کر کے خوب تیار ہو کے اور بے پردہ ہو کر، یا پھر برقع بھی پہنے تو ایسا برقع پہننا جس. آواز آ رہی میری؟ آ رہی آ رہی آواز آ رہی؟ جی ہاں باجی. ہاں اچھا. یا پھر اپنے بالوں کا سٹائل ایسا کرنا کہ بال کھلے رکھ لیے یا جوڑا بنا کر اوپر کر لیے، اور نیل پالش لگانا اور بہویں بنانا، یہ سب چیزیں اختیاری زینت میں آتے. اور زیورات، خواہ مخواہ کے زیورات پہن کر دکھانے کے لیے زیورات جو ہے پورا اپنی اوڑنیوں کو گلے کا ہار بنا لینا جس سے سینہ بھی دکھ رہا، زیورات بھی دکھ رہی. یہ سب کیا ہے؟ یہ ممانعت ہے. اس کے لیے کہا گیا کہ لا یبدین زینتہن، اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے کی وجہ سے ہی مرد راغب ہوتے ہیں. اور تو مردوں کے لیے تو غض بصر کا حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی کر لو، لیکن عورتوں کو لا یبدین زینتہن اور تھوڑا مزید احکام دیے گئے کہ اپنی زینتوں کو اظہار نہ کرو غیر مردوں کے سامنے، کہ انہیں دیکھ کر بار بار تمہیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. غیر عورتوں کو بار بار دیکھیں گے، کتنی حسین ہے، کتنے اچھے کپڑے پہن کر جا رہی، کتنا اچھا زیورات ہے اس کے پاس، اور اسی طریقے سے کیا میک اپ ہے، اتنا اچھا لپسٹک بھر کے لگا لی اور اتنی پیاری لگ رہی چہرے سے. بار بار مرد کو دیکھنے کا اگر شوق پیدا ہو گیا تو وہ مرد اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا اور پھر وہ گناہوں میں پڑ جاتا. اسی لیے عورتوں کو کہا گیا کہ اپنی زینت کا اظہار غیر مردوں کے سامنے نہ کرتی پھرو. اگر کرنا بھی ہے تو ایسی محفلوں میں کرو. میک اپ کرنے سے یہاں منع نہیں کیا گیا، زینت کرنے سے یہاں منع نہیں کیا گیا، بلکہ زینت کا اظہار کرنے سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زینت عورت کے لیے جائز قرار دی. عورت اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، اچھے زیورات پہن سکتی ہے، عورت سونا چاندی ہر چیز پہن سکتی ہے، اور میک اپ بھی کر سکتی ہے عورت. لیکن ایسی محفلوں میں کریں جہاں صرف خواتین ہی رہتی ہوں، یا پھر اپنے گھر میں شوہروں کے سامنے، لیکن اس سے ہٹ کے دوسرے غیر مردوں کے سامنے خواہ مخواہ کے بن سور کر جانا کہ وہ دیکھ کر ہماری طرف اٹریکٹ ہو، ہم اسے اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسا نہیں کریں. جیسا کہ حدیث میں اس کی ممانعت آتی ہے کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں اور مائل کرنے والی بھی ہوں اور مائل ہونے والی بھی رہتی ہوں، یعنی دوسروں مردوں کو اپنی طرف مائل بھی کرتی اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتی. بار بار کسی اچھے خوبصورت مرد کی طرف مائل ہونا، اس کی رنگت دیکھ کر، اس کی ہائٹ دیکھ کر اس کے طرف اپنے آپ کو مائل کر لینا، اور غیر مردوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لینا. یہ ایسی عورتوں کے لیے کہا گیا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی. نعوذ باللہ، اللہ میں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے واہیات کاموں سے ہمیں اور ہماری بچیوں کو اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ پردے کے احکام، بہت اہم احکام شروع ہوتے ہیں یہاں سے. بعض لوگوں نے اس سے یہ دلیل نکالتے ہیں الا ما ظہر منہا کہ اس سے چہرہ مراد ہے، یعنی چہرے کا پردہ نہیں ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ کہاں ہے؟ الا ما ظہر منہا سے لوگ چہرے کا پردہ مراد لیتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں. لیکن سوچئے میری عزیز بہنوں، چہرے کا پردہ بہت ضروری ہے، کیونکہ چہرہ ہی پورے جسم میں ایسی نمایاں حیثیت رکھتا ہے
جس کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی جو ہے پرکشش انداز میں کسی کی طرف جو ہے مائل ہو سکتا ہے. چہرہ بہت اہم حیثیت رکھتا ہے جسم میں، اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور قرآن میں اس سے پہلے جو پردے کا حکم سورہ احزاب میں سب سے پہلے اس پردے کا حکم ہوا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام امت المومنین، تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر پردے لٹکا لیا کریں، یعنی برخے یا جلباب کہتے ہیں. باہر نکلتے وقت کوئی چادر لٹکا لیا کریں یا برخے پہن لیا کریں، تاکہ وہ اس کی وجہ بتائی گئی کہ ذالک ادنا ان یعرفنا، تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور وہ چھیڑی نہ جائیں، ستائی نہ جائیں. اس وجہ سے برقع پہننے کے لیے کہا. اگر ہم چہرہ دکھاتے رہیں، اگر باہر نکل کے برقع تو پہن رہے لیکن چہرہ دکھا رہے ہیں، تو لوگ ہمیں کیسے نہیں پہچانیں گے؟ لوگ تو ہمیں آسانی سے پہچان لیں گے چہرہ دیکھ کر. تو الا ما ظہر منہا کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. آگے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ الا ما ظہر منہا، اور کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. یہ خمار کہتے ہیں ایسے دوپٹے کو جو سر کو ڈھانپے اور سینے کو ڈھانپے، ہماری گردنوں کو ڈھانپے، ایسے دوپٹے کو کہتے ہیں خمار. جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں ایسے دوپٹے اوڑھتی تھی جو پیچھے سے لا کر جو ہے اپنے ان کے سینوں کو بالکل نمایاں کر دیتے تھے. وہ دوپٹے پیچھے دو تین چوٹیوں کی طرح اس کے جو ہے لڑے بنا کر لٹکا لیتے تھے وہ دوپٹے کو، جس کی وجہ سے سینہ، گردن سب نمایاں دکھتا تھا، ان کے زیورات دکھتے تھے. تو اسی لیے یہ حکم دیا گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ انصار کی عورتوں پر اللہ رحم کرے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں جس وقت گھروں میں جا کر مردوں نے ان کو یہ آیت سنائی، یہ حکم سنایا، تو انہوں نے فوری گھر میں جو چادریں جہاں لٹکی ہوئی تھی، پردے لٹکے ہوئے تھے، چادریں بچھی ہوئی تھی، اور اپنے کمر بند جو ہے وہ نکالے اور اپنے سروں پر ڈال لیے. اس سے پہلے بھی وہ لوگ پردہ کرتے تھے، لیکن ہو سکتا ان کی چادریں، ان کی جو اوڑنیاں تھے وہ باریک تھے. لیکن جب یہ حکم آیا تو وہ لوگ مطلب سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے اس میں. سمجھ گئے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ سروں کو بھی ڈھانکنا، سینوں کو بھی ڈھانکنا، یہ اصل منشا ہے اس آیت کا. اسی لیے وہ لوگ نکالے اور موٹی موٹی جو چادریں تھی، جس کے پاس باریک چادریں تھی اس میں کوئی کپڑا لگا لیے اور یہ موٹی موٹی چادریں اپنے اطراف ڈال لیے. تو پیاری بہنوں، انصار کی عورتیں اور جب امہات المؤمنین اور دوسری مومن عورتوں کا یہ حال تھا کہ قرآن کی آیت جیسا ہی آتی وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے اور اپنے سینوں کو اپنی اوڑنیوں کے آنچل سے ڈھانک لیتے، اپنے سر کے بال بھی نہیں نکالتے. لوگ کہتے ہیں کہ بالوں کا پردہ کہاں ہے، بال کا کہاں ذکر ہے؟ لیکن خمار ایسے ہی کپڑے کو کہتے ہیں جو بالوں کے ساتھ ساتھ پورے سینے کو بھی ڈھانک لے، ایسے کپڑے کو ہی خمار کہتے ہیں. وہ اپنا بناؤ سنگار نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب آگے ان محارم کا ذکر ہے، ان محرم لوگوں کا ذکر ہے جن کے سامنے عورتیں اپنا بناؤ سنگار ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی اپنا چہرہ دکھا سکتی ہیں، اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دکھا سکتی ہیں. اگر وہ زیور بھی ان لوگوں کے سامنے پہن سکتی ہیں عورتیں. اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے کہا گیا کہ شوہر کے سامنے عورت ہر طریقے کی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، ظاہری زینت کا بھی اور باطنی زینت کا. وہ زینت چھپی ہوئی ہے جو عورت کے چھپانے کے ستر کے حصے ہیں وہ بھی، اور جو دوسرے حصے ہیں وہ بھی، ہر طریقے کی زینت کا اظہار شوہر کے سامنے کر سکتی ہے عورت. باپ، شوہروں کے باپ میں، آبا میں دادا، نانا، یہ سب لوگ آ جاتے ہیں. ان کے سامنے عورت ظاہری زینت کا اظہار کر سکتی ہے. ظاہری زینت میں چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائیوں تک. کتنا باپ کے سامنے اور دادا، نانا ہے اگر ان کے سامنے عورت ظاہر کر سکتی ہے. باقی دوسرے جو سطر کے حصے ہیں ان کو چھپائے رکھنا چاہیے. باپوں کے سامنے بھی، دادا ہو، نانا ہو، سب کے سامنے، یہ جتنے آگے کے رشتے آ رہے ہیں سب کے سامنے باطنی زینت عورت کو چھپانا ضروری ہے. اس کے بعد آگے ذکر ہے شوہروں کے باپ. شوہروں کے باپ یعنی سسر ہے.
दादा ससुर है, नाना ससुर है, ये सब लोगों के सामने भी औरत चेहरा और अपने हाथ दिखा सकती है। अपने बेटे यानी अपने खुद के सगे बेटे, शौहरों के बेटे, यानी अगर शौहर के बेटे उसकी पहली बीवी से हैं, उन बेटों के सामने भी औरत आ सकती है, पर्दा करना उसके लिए नहीं है। शौहरों के बेटों के सामने भाइयों के बेटे, अपने सगे भाई है, रजाई भाई है, उनके बेटे हैं, उन लोगों के सब के सामने ये सब एक के बाद एक 12 रिश्ते बताए गए यहाँ पर। बहनों के बेटे यानी भांजे हैं, भांजों के सामने भी औरत का पर्दा नहीं है, यानी इनसे बिल्कुल। सॉरी रुखैया, एक कासिम शेख के नाम से किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करिए, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर चल रहा, प्लीज। ये भाई हैं, भाइयों के बेटे यानी भतीजे हैं, भांजे हैं, इनके सामने औरत का कोई पर्दा नहीं है। यानी ये ऐसे रिश्ते हैं जिनसे बिल्कुल कभी भी जिंदगी में शादी नहीं हो सकती। ये ऐसे महरम है, ये ऐसे लोगों के सामने औरत आ सकती है बिला चुरा, जो है अपना चेहरा भी दिखा सकती है, अपने दोनों हाथ भी दिखा सकती है। अगर उसको जरूरत पड़े, कोई आटा गूंद रही या कोई काम में है, तो वो अपने हाथों के जो आस्तीन है वो थोड़ा कोहनियों तक चढ़ा के भी कुछ काम कर सकती है इन लोगों के सामने। लेकिन ये खामखा के ऐसे भी लोगों के सामने, महरमात के सामने भी बारीक कपड़े पहनना, बिल्कुल कट आस्तीन के पहनना के, और बिल्कुल दुपट्टा निकाल दे के फिर रहे के नहीं, इनके सामने तो कोई पर्दा ही नहीं है, बेटे है, भाई है, घर में पूरी जॉइंट फैमिली है, सब चल रहे फिर रहे, और सबके सामने दुपट्टा निकाल के फिर फेंक दिए और ऐसे ही फिर रहे कि इनके सामने पर्दा नहीं है, या फिर चुस्त कपड़े पहन के फिर रहे, तो ये जायज नहीं है। यहाँ उस पर्दे का जिक्र है कि चेहरा दिखा सकती है और अपने जेवरात वगैरह इनके सामने बन सवर के आ सकती है, वो बात चल रही है यहाँ पे। और अपनी मिलजुल की औरतें, अपने मिलजुल की औरतों से मुराद, बाज मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे मुराद सिर्फ मुसलमान औरतें हैं, यानी गैर मुस्लिम औरतों से भी पर्दे का हुक्म है, क्योंकि गैर मुस्लिम औरतों का अगर ज्यादा घर में आना जाना रहा तो उनके सामने अगर औरत जीनत का इजहार नहीं करी तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है, इसकी वजह ये बताई गई कि हो सकता है कि वो गैर मुस्लिम औरतें अपने घरों में जाएं और अपने शौहरों के सामने उस औरत के जो है औसाफ बयान करें कि वो इतनी खूबसूरत है, उसका चेहरा ऐसा है, उसके अंदरूनी हालात अगर बयान करेगी तो उनके शौहरों के दिल में उकसाहट पैदा होगी कि देखने का शौक पैदा होगा कि कैसी औरत है। अगर ये बाहर निकली तो फिर उसको देखने की तलब करेंगे वो लोग। इसी वजह से कहा गया कि गैर मुस्लिम औरतों के सामने अपने बनाव सिंगार का इजहार ना करे। लेकिन बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुछ ऐसी मुसलमान औरतें भी रहते जैसे मुशाता बन के आ जाते, या फिर कोई और बार बार घरों में आना जाना रहता, लेकिन उन सही नजर के नहीं रहते, उनका कुछ फाहिशा किस्म की औरतें रहती, उनका कारोबारी औरतें रहती, लड़कियों को ले जाकर यहाँ वहाँ शादियां करवा देती, या फिर गलत काम कराती, या फिर इधर उधर भेज देते लड़कियों को। घर में अंदर आते जाते राज मालूम कर लेते कि किसके घर में जवान लड़की है, क्या हो रहा, और सब बातें जाकर जो है गैरों को बयान करती। तो ऐसी औरतों से भी पर्दा करने का हुक्म है। तो चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, गैर मुस्लिमों से मिलना चाहिए, मिलजुल रखना चाहिए, लेकिन उनके सामने ज्यादा अपनी जीनत को जाहिर करना, बन संवर के जाना, खूब मेकअप करके जाना, ये जायज नहीं है। अपने ममलूक से मुराद उस वक्त ये रिवाज था कि बांदी और गुलाम हुआ करते थे, तो इसलिए कहा गया कि गुलामों और बांदियों के सामने कोई पर्दा नहीं है। लेकिन आजकल तो ऐसे हालात नहीं है, लेकिन फिर भी हम घर के नौकर है, अगर लेडीज है, मतलब कनी अपने पास नौकरानियां हैं काम करने वाले, तो उनके सामने भी हम ज़ेब ज़ीनत का इजहार कर सकते। लेकिन अगर वो नौकरानियां भी ऐसे है कि हमारे घर के या हमारे अंदरूनी हालात, हमारे जिस्म के हालात, हमारी चेहरे के, हमारे बनावट के, हर चीज के बारे में हमारे उयूब या फिर हमारे औसाफ जाके अगर दूसरे घरों में भी काम कर रहे हैं, वो लोग वहां भी जाके बयान कर रहे हैं, तो उनके सामने भी बनना संवरना ये सही नहीं है। उनके सामने भी थोड़ा एहतियात से ही रहना सही है। तो उसके बाद कहा जाता है कि वो ज़ेरे दस्त मर्द जो किसी और के किस्म की गर्ज ना रखते हो, यानी ऐसे मर्द जो जिनको कहा जा सकता है कि नामर्द है, जिनके अंदर कोई शहवानी ख्वाहिश नहीं होती, या मुखन्नस है, जैसे जिसे हम हिजड़ा कहते हैं, इस किस्म के मर्द है,
یا پاگل مجنون قسم کے مرد ہیں، ان کا اگر آنا جانا ہے ہمارے گھر میں تو ایسے لوگوں سے بھی پردہ نہیں ہے. لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مخنث تھا جو صحابیات کے گھر میں آیا جاتا کرتا تھا، مسلمانوں کے گھروں میں، اور پھر وہ باتیں جا کر جو ہے یہودیوں کو بتا رہا تھا، پورے راز جو ہے یہودیوں کو جا کے بیان کر رہا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کہا، فرمایا کہ اس مخنث سے بھی پردہ کرو، اس مخنث کے سامنے بھی مت جاؤ. تو یہ سب ہمارے جو ہے اپنے حالات ہے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ کن کے سامنے ہم نکل سکتے، کون ہمارے لیے محفوظ ہیں، ہم کس سے محفوظ ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے، اور کس سے ہم جو ہے غیر محفوظ ہیں. یہ دیکھ سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے. اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، تو روایات میں آتا ہے کہ 10-11 سال کے بچے جو 10-11 سال کی عمر تک واقف نہیں رہتے ان اندرونی باتوں سے. لیکن آج کل تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موبائل فونز میں ہر چیز کھلم کھلا ہے، تو بچے بھی ہر بات سے واقف ہے، سب بتا دیا جا رہا بچوں کو، ہر چیز سامنے آ جا رہی نظروں کو، اور خواہش کر کر کے وہ لوگ کہاں کہاں تک جاتے، کیا کیا واحیات دیکھتے. بچے بھی ہر چیز سے، بچے ہو بچیاں ہو، واقف ہو جا رہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں تک بچے ناسمجھ ہیں، نہیں سمجھ سک رہے، اس وقت تک ان کے سامنے جو ہے زینت کا اظہار کر سکتے ہم. لیکن بچوں کے اندر بھی جب ان کی نظروں سے، ان کے انداز سے ہمیں معلوم ہو رہا کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں یا ان کے اطوار کچھ الگ دکھ رہے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے. یعنی پاؤں میں گھنگرو والے چین جیسا پہنتے تھے پہلے کے لوگ، گھنگرو ڈال لیتے تھے، چل رہے تو دور تک آواز آ رہی گھنگرو کی کہ ارے گھنگرو والی آ رہی، ارے کوئی عورت آ رہی، فوری آدمیوں کو معلوم ہو جاتا. تو اس طرح آواز کرتے ہوئے، آواز والے زیور پہن کر چلنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. آج کل کیا ہوتا، یہ سینڈلز اتنے ہیل والے اور ایسا نالیں جیسا گھوڑے کی نال میں سے آواز آتی، اس طریقے کے لگے ہوئے رہتے سینڈلز میں، چل رہے ہیں تو ٹک 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 ٹک، پورے اوپری فلور سے ہم نیچے تک آ رہے ہیں، تو ہر کوئی سمجھ سکتا، ہر زینہ ہم اترتے ہوئے جو ہے وہ سینڈل کی ہماری آواز آتی. اسی طرح اوڑنیوں میں گھنگرو ڈال لے رہے ہیں، آج کل ہمارے کپڑوں میں گھنگرو آ جا رہے ہیں. تو یہ گھنگرو والے بج رہے ہیں، ہم اگر پہن کر راستے سے چل رہے ہیں تو ایک سا مسلسل آواز دیتے ہوئے جب جائیں گے، ہم آدھی رات کو واپس آئیں گے شادیوں سے یا دعوتوں سے، تو اس طریقے کی آواز کی طرف فوری کیا ہوتے، غیر مرد مائل ہو جاتے. اسی لیے اس سے بھی منع کیا گیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں. اسی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ خوشبو بھی ممانعت ہے، عورت کو ایسی خوشبو نہ لگائیں عورت جو غیر محرموں تک پہنچ جائے، جس کی خوشبو اور بہت دیر تک خوشبو آ رہی، راستے سے گزر رہی، آپ کی خوشبو دور سے ایک ہمیشہ دیکھنے والا ایک مرد پہچان لے کے اب یہ آ رہی ہے، وہ عورت فلاں عورت آ رہی، اس کی خوشبو بتا رہی کہ وہ آ رہی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں خوشبو پہن کر، خوشبو لگا کر، اپنے برقعوں میں لگا لے رہے خوشبو، اپنے اسکارف میں لگا لے رہے، اور پورے راستے سے چل لیتے ہوئے جا رہے تاکہ غیر مرد اسے سنگیں اور ہماری طرف مائل ہوں. یہ ممانعت ہے. خوشبو لگا سکتی ہیں لیکن گھر میں اپنے محرم کے سامنے ہم لگا سکتی ہیں، اور اپنے شوہروں کے سامنے خوشبو لگا سکتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. اور اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. محترم ماؤں اور بہنوں، آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، شیطان بہکاوے میں ڈالتے رہتا ہے. اگر ہماری نظریں، ہمارے کان یا ہمارے اعضاء ایسی غلطی پچھلی زندگی میں کبھی ہو گئی ہو ہم سے زرزد، اگر ہم ایسے کچھ سینز اگر فون پر یا کبھی دیکھ چکے ہیں، اپنی نظریں کسی کی طرف مائل اگر ہو گئے، اگر کوئی مرد، غیر مرد اگر ہماری زندگی میں اگر آ چکا ہے، اگر کچھ ایسا ہوا ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب مل کر اس کی، اللہ کی طرف توبہ کرو. توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانی نماز پر بیٹھ گئے، نماز پڑھ کے 2-3 تھپڑا اپنے کلے پر مار لیے یا زبان سے توبہ 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 کر لیے. یہ توبہ کا مطلب نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو. میری محترم ماؤں اور بہنوں، ہمارے لیے اور ہماری نوجوان لڑکیوں کے لیے آج کل کے حالات میں، آج کل کا جو معاشرہ ہو چکا ہے، اس میں بہت ضروری ہے بچوں کے لیے
بھی اور بچیوں کے لیے بھی کہ یہ غض بصر کا حکم ہو یا شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہو یا یہ پردے کے احکام ہو، ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، ورنہ یہ جو کل 14 فروری ہے تو ویلنٹائنز ڈے ہے، تو یہ ویلنٹائنز ڈے جیسی غیر مسلموں کی جو روایات ہمارے مسلم معاشرے میں آ چکی ہے، ہماری مسلم لڑکیاں آج کل دیکھیے ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر پارکوں میں اور پکنک اسپاٹس پر اور ہوٹلز میں ہر جگہ دیکھی جا رہی ہیں۔ جب ہمارے اخبارات کے اور نمائندے اور سروے کرنے والے بھائی جب ہم وہاں پہنچے تو وہ لوگ چھپتی ہوئی پھرتی ہیں، غیر لڑکوں کے باہوں میں باہیں ڈال کر ان کے ساتھ گلے ملتی ہیں، ان کو چھین لیتی ہیں اور ایسے واہیات اور ایسے فاحشہ کام کرتے رہتی ہیں لڑکیاں کہ شرم آتی ہے کہ کہتے ہوئے کہ یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، کیا یہ واقعی مسلمان لڑکیاں ہیں؟ یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسا معاشرہ ہو چکا ہے، یہ فیشن کے نام پر اور یہ نئی زمانے کی نئی تعلیم کے نام پر اور اس طریقے کے جو حرکتیں ہو رہی، کیا ہم اور آپ اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا ہمیں؟ نہ پردہ نہ تعلیم نہیں کہ پرانی، نسبانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، جس قوم نے زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زر۔ محترم ماں اور بہنوں، ہماری لڑکیوں کو ہمیں یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ محبت جو ہوتی ہے، عشق جو ہوتا ہے، وہ شادی کے بعد جائز ہے، شادی سے پہلے جائز نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اے مرد نوجوان لڑکوں، تم ان کے اہل سے، ان کے گھر والوں کی اجازت لے کر ان بچیوں سے شادیاں کر لیا کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کے مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ اور ان لڑکیوں کی تعریف کی گئی محسنات غیر مسافحات، ایسی پاک باز لڑکیاں ہونا چاہیے جو حصار نکاح میں محفوظ رہے، نہ آزاد شہوت رانی کرتی پھرے اور چوری چھپے آشنائیاں کرے۔ یہ چوری چھپے آشنائیاں یہ جائز نہیں ہے۔ فیس بک پر دوستیاں کرتی ہیں، فیس بک پر اپنے فوٹوز بھیج دیتی، جب لڑکا بولتا کہ اپنی سیلفی لے کر بھیجو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ لڑکی اپنی فوٹو لے کر سیلفیز لے کر اپنے بھیج دیتی ہے۔ جب یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو لڑکی فوری ملاقات کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ لڑکا کہتا ہے کہ اپنی اوڑھنی تو ہٹاؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ لڑکی کے سر سے آنچل ہٹ جاتے ہیں۔ جب لڑکا کہتا ہے کہ میں تم سے ہوٹل میں ملنا چاہتا ہوں تو وہ لڑکی ہوٹل پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہم ہوٹل کے کمرے میں ایک رات گزاریں تو وہ لڑکی پہلے شرماتی ہے، پھر 2-3 بار بولنے پر چلی جاتی ہے۔ کس کا گناہ ہے یہ؟ جب سب کچھ ہو جاتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجرم اس لڑکے کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ریپ ہو گیا، سیکشل ہراسمنٹ ہو گیا۔ کیا یہ لڑکی کی غلطی نہیں ہے؟ یہ لڑکی تو انجوائمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی تھی، یہ تو انڈرسٹینڈنگ، شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کے نام پر کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا یہ ناسمجھ چھوٹی سی بچی تھی جو اس کے چکر میں پھنس گئی؟ افسوس تھا، افسوس، اللہ اکبر۔ کیا وہ کچرے کے ڈھیر میں لاشوں کو نہیں دیکھی؟ اس لڑکی کو یاد نہیں کہ کچرے کے ڈھیروں میں ایسی لاشیں پڑی ملتی ہیں، جلی کٹی لاشیں ایسی جگہ جگہ ملتی ہیں۔ اخبارات ایسے واقعات سے بھرے ہیں، سوشل میڈیا پر ہر روز آئے دن ایسے واقعات آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی معصوم بچی سے لے کر ایک بوڑھی عورت تک کسی کی عصمت محفوظ نہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ کالج میں جانے والی لڑکیاں یہ کیوں اپنی عصمت کی حفاظت کرنا نہیں جانتی؟ کیوں یہ لوگ سمجھتی ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنے سے کیا ہوتا، ہم چہرہ دکھا لیں تو اس میں کیا حرج ہے، ہم بوائے فرینڈ بنا لیں تو اس میں کیا حرج ہے، ایک آدھ بار بات کر لیں تو کیا حرج ہے، اگر اس کی بات مان کر اس کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر چلے جائیں تو کیا حرج ہے۔ میری عزیز بہنوں، شیطان کوئی بے وقوف نہیں ہے، وہ بہت عقل مند ہے۔ وہ ڈائریکٹلی ننگے نہیں کرتا عورتوں کو، وہ پہلے ان کے چہرے سے پردہ ہٹاتا ہے، نقاب ہٹاتا ہے،
پھر ان کا عبایا اتارتا ہے، پھر ان کے کپڑے اتارتا ہے، پھر وہ کچھ کرواتا ہے جس کی وجہ سے یہ لڑکیاں، یہ عورتیں گناہگار ہو جاتی ہیں۔ آج بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، پڑھانے سے نہ روکے، پڑھائی ہر طریقے کی پڑھائیں، لیکن بچیاں اپنے آپ کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ اگر کبھی کسی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ ہم اور آپ مل کر اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ، آپ تو پاک ہیں، آپ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، آپ تو گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بار بار آپ کی طرف رجوع کرنے والا بنا، ہمیں ایسی توبہ کرنے والا بنا، اس غامدیہ عورت کی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم تو حاملہ ہو، واپس چلی جاؤ، جب بچہ جننا تب میرے خدمت میں آنا۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، بچہ ہو گیا ہے، اب مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں، اسے میں نے جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، جب اس کے دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے تو اس وقت لے کر آنا۔ اس کے بعد وہ خاتون چلی جاتی ہے اور تھوڑا بڑا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دے کر لاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مجھ پر حد جاری کر دیجئے، خدا را مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اب یہ لڑکا روٹی کھا رہا ہے، اب میں اسے آپ کی خدمت میں دیتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر ایک مسلمان صحابی کے پاس دے دیتے ہیں اور اس عورت کو سینے تک گڑھا کھود کر ٹھہرا دیتے ہیں اور اسے کنکریاں مارنے کا حکم دیتے ہیں۔ سب صحابہ مل کر اس پر کنکریاں مارتے ہیں حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر جنت البقیع میں اس کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک زانیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر، ایسا مت کہو، اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے جو اگر مدینہ کے 70 آدمیوں میں بھی برابر برابر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہوگی۔ محترم ماں اور بہنوں، ایسی توبہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ایسی توبہ ہمیں کرنے والا بنائے۔ ایک اور واقعہ کہتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی۔ بنی اسرائیل کا یہ صحیح روایت ہے بالکل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس کے بعد اسے خیال ہوا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں میں، اور وہ توبہ کرنے کے ارادے سے لوگوں سے کہا کہ کوئی عالم ہے جس سے میں پوچھوں کہ کیا میں اب توبہ کر سکتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ تو لوگوں نے ایک شخص کا پتہ بتایا کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ وہ شخص اس عالم کے پاس گیا اور پوچھا کہ اے عالم، مولانا مجھے بتائیے کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اب میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لا، نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ شخص اس آدمی کو بھی مار دیتا ہے، اس عالم دین کو، اور سنچری پوری کر دیتا ہے 100 کا قتل کر کے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کوئی اور عالم کا پتہ بتاؤ، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ لوگ ایک اور بڑے عالم دین کا پتہ بتاتے ہیں۔ وہ عالم دین کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے مولانا، میں 100 قتل پورے کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ ہاں، تمہاری توبہ قبول ہوگی، اللہ تو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن میں ایک شرط ہے کہ تم واپس اس ماحول میں مت جاؤ، وہ ماحول غلط ہے جہاں تم رہتے ہو، وہاں برے لوگ رہتے ہیں، تم ہجرت کر جاؤ اور فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم نیک بنو گے، ورنہ تم پھر اس برائی میں پڑ جانے کا تمہارا جو ہے اندیشہ ہے۔ اس عالم دین کی بات مان کر وہ شخص
سفر پر نکل جاتا ہے ہجرت کرنے. آدھا راستہ آدھی مسافت طے کرتا ہے کہ موت آ جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. محترم ماں اور بہنوں، وہاں عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں. دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کون اس کی روح کو قبض کرے، کون لے جائے روح کو آسمان پر. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے قتل کر چکا ہے، اس کے بعد ایک بھی ثواب کا کام نہیں کرا، تو ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ اس کی روح کو لے جائیں، یہ تو گناہگار شخص ہے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، تو ہم لوگ اس کے حقدار ہیں کہ ہم اس کی روح کو قبض کریں اور لے جائیں آسمان پر. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتے کو انسان کے روپ میں، انسان کی شکل میں بھیجتا ہے وہاں فیصلہ کرنے کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسافت ناپی جائے، یہ آدمی جس کے زیادہ قریب ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، ایک طرف کی زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا اور ایک طرف کی زمین کو حکم دیا کہ وسیع ہو جا. تو جہاں کی طرف وہ ہجرت کر رہا تھا وہ زمین کم ہو گئی، تو ناپا گیا تو وہ زمین کم تھی. اسی وجہ سے رحمت کے فرشتوں نے اس آدمی کی روح کو لیا اور آسمان کی طرف روانہ ہو گئے. محترم ماں بہنوں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی توبہ کرنے کی توفیق دے. توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں کیا معاف کرے گا، ہم بار بار بھی توبہ کریں تو کیا معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو، وہ تو معاف کرنے والا ہے. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ کامیاب ہو جاؤ. ہم کامیابی اگر چاہتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، ہم اپنے قریبی عزیزوں کو، ہم اپنے عورتوں کو اور اپنے مردوں کو اگر ان برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، جنت میں ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور اپنے گھر میں کم سے کم ان برائیوں کو پروان نہ چڑھائیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس کے دلدل میں جانے سے، اس کے قریب بھی بھٹکنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ.